علیکم مظفر علی خان کی طرف سے السلام علیکم۔ جب ہم لفظ برانڈ سنتے ہیں تو ہمارا دھیان کسی نہ کسی پروڈکٹ کی طرف چلا جاتا ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی برانڈ کو پہننا یا برانڈ کو بنانے کی کوشش میں مگن ہے۔ ہم میں سے بہت کم لوگ پروڈکٹ کی برانڈنگ کے ساتھ یا پروڈکٹ کی برانڈنگ کی بجائے شخصیت کی برانڈنگ کو ترجیح دیتے ہوں گے۔ ہم معاملات زندگی تو چلا رہے ہیں مگر اس میں جھوٹ، بدعنوانی اور اس کے ساتھ ساتھ دھوکہ بازی شامل ہے۔ تو دوستو، میں آج حاضر ہوں ایک لانگ ٹرم پلان کے ساتھ، جس کو ہم اپنی زندگی میں اسکیجول کرنے کے بعد امپلیمنٹ کر لیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں ایک ایسی شخصیت، ایسی برانڈنگ سے نوازے گا جو یقیناً سب سے زیادہ نفع بخش ہوگی۔ تو دوستو، لانگ ٹرم پلان کچھ اس طرح سے ہے کہ ہم اپنی ابتدائی زندگی کو 4 فیزز میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلا فیز ہمارا 10 سے 12 سال کی عمر تک ہے، جس کے اندر ہم نے اپنے اندر چھپے قدرتی ٹیلنٹ کو تلاش کرنا ہے۔ لیکن اب ہم تو جو سن رہے ہیں اسے یقیناً نکل چکے ہوں گے، یا جو سنیں گے بعد میں وہ کسی کو گائیڈ کر سکتے ہیں، اپنے بچوں کو گائیڈ کر سکتے ہیں۔ تو ہم نے اپنے ابتدائی 10-12 سالوں میں اپنے اندر چھپے قدرتی ٹیلنٹ کو تلاش کرنا ہے۔ اس کے مطابق ہم نے اپنے پروفیشن کو چوز کرنا ہے یا کروانا ہے۔ ہم یہ بڑی آسانی سے گیس کر سکتے ہیں کہ ہمارے بچے کس طرح کی ایکٹیویٹی میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں، ان کا دماغ کس طرف زیادہ چلتا ہے، تو ہم اس کے مطابق ان کے ٹیسٹ کے مطابق ان کے پروفیشن کا انتخاب کروانے میں مدد کریں گے۔ دوسرا فیز جناب 12 سے 20 سال کی زندگی کا ہم کر لیتے ہیں۔ اس کے اندر انہوں نے اپنے چوز کیے ہوئے پروفیشن کے مطابق جو ضروری تعلیم ہے اس کو مکمل کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ وہ اخلاقی تربیت اور معاشرتی تعلیم کا حصول بھی ممکن بنائیں۔ کتابی علم کے ساتھ یا کتابی علم کے علاوہ جو موسٹ امپورٹنٹ ہے وہ اخلاقی تربیت ہے اور معاشرتی علم ہے۔ جو بندہ اخلاقی تربیت کو پیچھے چھوڑ جائے گا وہ شخصیت کی برانڈنگ کا سفر مکمل نہیں کر پائے گا۔ اب جناب تیسرے فیز کی طرف آتے ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہے اور جس نے مین کردار، مین رول ادا کرنا ہے۔ وہ جناب ہے 20 سے 30 سال کا ہم عرصہ کر لیتے ہیں۔ اس میں آپ نے اپنے پروفیشن کی نیٹ ورکنگ کرنی ہے، اس کے پاؤں کھڑے کرنے کی کوشش کرنی ہے، آپ نے اپنے تعارف جو ہے نا مارکیٹ میں کروانا ہے۔ تو جب آپ اپنے پروفیشن کی نیٹ ورکنگ کر رہے ہوں گے تب آپ نے 2-3 چیزوں کا بہت خیال رکھنا ہے۔ اگر آپ ان چیزوں کا خیال نہ رکھا تو آپ اس میں ناکام ہو جائیں گے۔ تو جناب وہ کیا ہے کہ آپ نے کسی کے ساتھ بھی جھوٹ نہیں بولنا، اپنے پروفیشن کو لے کے کسی کو مس گائیڈ نہیں کرنا، مس گائیڈ کر کے دھوکہ نہیں دینا، اور کسی کے ساتھ بھی آپ نے ایسا رویہ، غیر اخلاقی رویہ نہیں اپنانا جس سے آپ کی شخصیت متاثر ہو۔ دوستو، یہ وہ چیزیں ہیں جن سے آپ کی پرسنالٹی ڈیولپ ہونی ہے۔ آپ کی پرسنالٹی ڈیولپ ہونے کے ساتھ ایک آپ کی مثبت یا نیگیٹو امیج لوگوں کے سامنے آنی ہے۔ اگر تو آپ پازیٹیو امیج پیدا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور آپ کے لیے یہ جو شخصیت کی برانڈنگ کا سفر ہے وہ آسان ہو جائے گا۔ اگر ان میں سے آپ کسی ایک کے اوپر بھی غلطی کر گئے تو پھر بڑا مشکل ہو جائے گا۔ پھر کہتے ہیں نا کہ عزت بنانے کے لیے 100 سال اور اس کو گنوانے کے لیے 5 سیکنڈ کافی ہیں، تو پھر وہ والا حال ہوگا۔ تو آپ نے 30 سال تک جو آپ نے پروفیشن چوز کیا، اس کے لیے جو ٹارگٹ سیٹ کیا، اس لیول کے مطابق ایفرٹ کرنی ہے۔ اب جو لاسٹ فیز ہے جو 30 سے 40 سال جس کا ہم دورانیہ رکھ سکتے ہیں یا اس سے کم بھی ہو سکتا ہے، آپ کے ایفرٹ پہ منحصر ہے۔ تو اس میں آپ نے جو علم حاصل کیا، جو تجربہ لیا مارکیٹ سے نیٹ ورکنگ کے دوران، جو آپ کو ایک
قدرتی ٹیلنٹ آپ کے اندر تھا، یا جو آپ نے ایک مقصد لے کر زندگی میں آگے بڑھنے کی کوشش کی، اس کو اچیو کرنے کے لیے آپ نے ہر ممکن کوشش کرنی ہے. ٹھیک ہے، میرا ایک ماننا ہے، میرا اس بات پہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ جس بندے کے دماغ میں جو بات ڈال دے نا کہ وہ کرے، وہ یقیناً اس کو کرنے کی طاقت رکھتا ہے. ادروائز کسی اور کے دماغ میں اللہ تعالیٰ نے وہ بات کیوں نہیں ڈال دی بھائی؟ اس مین کہ آپ وہ کام کرنے کی طاقت رکھتے ہیں. تو جسٹ آپ نے ہمت نہیں ہارنی، نیور گیو اپ. ایک دن وہ ضرور آئے گا جس دن آپ وہ ضرور حاصل کر لیں گے جس کے لیے آپ نے ایفرٹ کی ہوگی. تو جناب 30 سے 40 سال کے دوران آپ نے اس قابل ضرور ہو جانا ہے کہ آپ مکمل طور پر اپنے بزنس، اپنے کاروبار، جو بھی آپ پروفیشن چوز کریں گے، اس کی مکمل طور پر آگاہی ہو، لوگوں کو آپ کی نیٹ ورکنگ اسٹرانگ ہو. اور اس کے دوران جب آپ اس 40 سال کے پیریڈ جو ہم نے اسکیجول کیا، اس کے دوران کسی بھی 40 سال سے پہلے سالوں میں آپ کو محسوس ہو کہ لوگ آپ کی صداقت، ایمانداری کی شہادت دیتے ہیں، یا لوگ آپ کے قول و فعل پر اعتماد رکھتے ہیں، تو جان لیں کہ آپ نے شخصیت کی برانڈنگ کا سفر مکمل کر لیا. اگر لوگ آپ کی امیج کو نیگیٹو لیتے ہیں، آپ کے قول و فعل پر اعتماد نہیں رکھتے، آپ کی دیانتداری، ایمانداری، صداقت کے اوپر کویشچن مارک لگاتے ہیں، تو آپ یہ جان لیں کہ آپ نے وہ شخصیت کی برانڈنگ کا سفر جو ہے وہ ادھورا چھوڑ دیا. تو دوستو، بہترین برانڈنگ جو ہے وہ شخصیت کی برانڈنگ ہے، سب برانڈ سے افضل برانڈنگ ہے. جب آپ کی شخصیت کی برانڈنگ ہوگی، آپ کے معاملات زندگی بڑے احسن شفاف ہوں گے، اور آپ کا کاروبار دن دگنی رات چگنی ترقی کرے گا، بہت ساری کامیابیاں سمیٹیں گے. کیونکہ شخصیت کی برانڈنگ کے بعد اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ آپ کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے، کسی کو مس گائیڈ نہیں کریں گے، کسی کی دل آزاری، بد اخلاقی کی وجہ سے نہیں کریں گے. تو اللہ تعالیٰ انہی اپنی برکات سے آپ کو نوازے گا، جو یقیناً سب سے بڑی کامیابی ہوگی آپ کی. تو میں امید کرتا ہوں کہ میرے جو دوست اس سفر میں گامزن ہیں، جو اپنے کاروبار کو لے کر پریشان ہیں، یا وہ اپنی زندگی کا سفر اس طرف آنا چاہ رہے ہیں، تو ان باتوں کو ضرور مد نظر رکھیں اور اس کے مطابق اپنے فیصلے کریں. تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری انشاءاللہ کامیابیوں سے نوازے گا.